چونکہ غلام حسین صاحب ہم ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا اس طرح مقابلہ تو نہیں ہے، وہ ایک بڑا ملک ہے، اس وقت 1.5 ارب کی آبادی ہے، لیکن ارلی 90s سے آنورڈ یہ سوال میں نجیب صاحب کے لیے بھی چھوڑے جاتا ہوں کہ وہاں پہ کچھ فیصلے انہوں نے اپنی معیشت کے حوالے سے ڈی ریگولیشن کی، اس کے بعد سے لے کے ابھی تک جو ہے اس کے اوپر وہ مطلب سٹک کیا ہے، ان فیصلوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو دنیا کی اس وقت 5ویں بڑی اکانومی ہے، لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق اگلے سال تک وہ جرمنی کو بھی اوور پاور کر لیں گے اور 4تھی بڑی اکانومی ہو جائے گی. تو چوہی صاحب وہی لوگ اکراس دا بارڈر، وہی لوگ ہم اگر میں کمپیرزن کروں تو ہم ان سے زیادہ تھوڑے سے تگڑے بھی ہیں، ذہنی طور پر بھی بہتر ہیں، ہمارے ہاں اچھے انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، ٹیکنیشینز بھی ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ساڈا یہ ریورس دا گیئر چوہی صاحب یہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اسی پیچھے دے پیچھے جس طرح مطلب یہ بڑی الارمنگ بات ہے ناظرین کہ ہماری جو پروڈکشن ابھی جو خاقان صاحب نے بتایا کہ 18% پہ تھی، اب وہ ہم پیچھے 12-13% پہ آ گئے ہیں. ہم صرف چیزیں استعمال کر رہے ہیں، یہ جو کاغذ ہے استعمال تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کی پیداوار جو ہے ہمارے ہاں نہیں ہو رہی، کہیں باہر سے ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے. تو جب امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کی اکانومی پیچھے جاتی ہے. چوہی صاحب نہیں نجیب صاحب سے تو ایک تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا، وہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں وے فارورڈ؟ کہ یہ تو ہم کو بھی پتہ ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا، جو کچھ سامنے ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی نتھنگ از گوئنگ رائٹ اکنامکلی اسپیکنگ. اور اس سیکٹر میں پہلے آپ نے زراعت کا بٹھا بٹھایا، آپ انڈسٹری کے آپ کے سامنے پکچر آ گئی ہے، مینوفیکچرنگ کا جو رونا رو رہے ہیں ہم سب، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. چھوٹے ملک بھی جو ہیں ہمسائے میں وہ کافی ترقی کر رہے ہیں. اور پھر جو ہے 8-10 جو یونٹ ہیں، اسٹیل مل ہو، وہ کوئی آگے چلتے جائیں ان کے سوائے OGDCL یا فلاں جدھر کوئی منافع کمایا جا رہا ہے، باقی تمام جو ہیں وہ یعنی جوکے ہیں جو ملک کی بٹھا بٹھا رہی ہیں، اور ایک بھی آپ نہ ڈس انویسٹمنٹ کر سکے ہیں نہ بند کر سکے ہیں. بالکل نجیب صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. حسن یہی سوال آپ سے ہے اور نجیب صاحب سے بھی اگر آپ نے سوال کرنا ہے، مطلب کہاں پہ کمی ہے؟ ابھی ہمارے اس وقت جو گورنمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں خاص طور پر یہ ایکسپیرینس ہے، مطلب 90 سے آنورڈ سارے لوگ، لیکن ہمارے سامنے ابھی کوئی نا وہ ایک ایسی پالیسی نہیں آ رہی کہ جس کے اوپر عمل کرے اور پھر ہم نے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں جو کاٹن کی ملز تھیں انڈیا کی، وہ تو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے پاکستان کو 90s کی بات کریں تو، اور آج وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں پیچھے جا چکے ہیں آپ کے سامنے ہیں. کاٹن کی آپ کی فصل آپ نے خود تباہ کر دی، اور کاٹن ہماری جو تھی ایجپشن کاٹن کی طرح دنیا میں مشہور تھی، لیکن ہماری کاٹن کی جو ہے آج انڈسٹری، جو کاٹن سے منسلک تھی انڈسٹری، وہ ختم ہو چکی ہے. دیکھیں زراعت اور انڈسٹری دونوں آپس میں یعنی انٹرلنکڈ ہیں. جو انڈسٹری ہم بیسکلی ایگریکلچر بیسڈ اکانومی تھی، ہم نے زراعت کو بھی پسے پش ڈال دیا، ہم نے انڈسٹری کو بھی پسے پش ڈال دیا، یعنی دونوں چیزوں کو ہم نے ابینڈن کر کے ہم نے کہا جی ہم ملک چلا لیں گے. تو ملک تو ایسے نہیں چلتے اور اکانومی بھی ایسے نہیں چلتی. تو اب آپ کو بیسکلی سروس انڈسٹری تو ایک چیز ایسی ہے نا، اب دوبارہ اگین اب کہا جا رہا ہے کہ جناب کہ یہ صدی بھی جو آنے والی صدی ہے یہ زراعت کی صدی ہے. تو ہمیں تو فوکس کرنا ہوگا پہلے ایگریکلچر کے اوپر اور پھر اس سے منسلک انڈسٹری ہمیں لگانی پڑے گی. یہی وے فارورڈ ہے، اس کے علاوہ میرے خیال مطابق کوئی وے فارورڈ نہیں ہے. اور جس طریقے سے 90s کی اگر بات کریں تو 90s تک بھی PIA میں کچھ جان تھی، میں ایگزامپل دے رہا ہوں ویسے. تو کیا 90s میں جو PIA تھی اور آج کی تاریخ میں جو PIA ہے کتنا فرق آ گیا اس میں؟ کتنا مطلب جو ہے نا وہ دنیا ترقی کرتی ہے، ہمارے ادارے نیچے جا رہے ہیں. وابڈا ہمارا 90s میں وابڈا کہاں تھا اور آج وابڈا کہاں کھڑا ہے؟ تو یہ تو گراوٹ آ رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور یہ گراوٹ کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں.